بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مضمون پیش کروں گی جو ہماری دل کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، وہ ہے حسد۔ حسد کرنے والا انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے، نہ دنیا میں اس کو فائدہ ملتا ہے اور نہ آخرت میں، دونوں جہاں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم اپنے وعظ میں حسد کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی۔ اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد کی حقیقت۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو صحت دی، یا کسی کو شہرت دی، یا کسی کو عزت دی، یا کسی کو علم دیا۔ اب دوسرے شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے یہ نعمت چھن جائے تو بہتر ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تو اس سے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا نام حسد ہے۔ اگر آپ حسد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، قادر مطلق پر اعتراض کر رہا ہے، اپنے محسن پر اعتراض کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ نعمت کسی طرح سے اس سے چھن جائے۔ اسی وجہ سے اس کی سنگینی اور خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ حسد کے دو سبب ہیں۔ اس حسد کی بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے، اور یہ بیماری کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے اور منصب کی محبت ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رتبہ بلند رہے، میں اونچا رہوں۔ اب اگر دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے تو یہ اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے۔ اور اس بیماری کا دوسرا سبب بغض اور کینہ ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیجے میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے۔ جب دل میں یہ دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہوگا۔ حسد دنیا اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ حسد ایسی بری بیماری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اسی لیے کہ جو شخص دوسرے سے حسد کرے گا وہ ہمیشہ تکلیف اور کڑھن میں رہے گا، اس لیے کہ جب بھی دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر دل میں رنج اور غم اور کڑھن پیدا ہوگی، اور اس کڑھن کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لے گا۔ حسد کے 3 درجے۔ پہلا درجہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اب اگر اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ مجھے مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پر بھی خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دوسرے قدم پر بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح سے چھن جائے، اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو امتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے، پھر چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا سب سے ذلیل ترین، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے سارا عالم پیدا فرمایا، اور پھر اس میں کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں صحت کی نعمت دے دی۔ اب مال و دولت والا صحت والے سے حسد کر رہا ہے کہ اس کو ایسی اچھی صحت کیوں مل گئی، اور جو صحت
صحت والا ہے وہ مال و دولت والے پر حسد کر رہا ہے کہ اس کو اتنا مال و دولت کیوں مل گیا، لیکن حقیقت میں یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اور اسی کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا انسان اس دنیا میں زیادہ راحت میں ہے۔ دیکھنے میں بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بہت سارے کارخانے چل رہے ہیں، بنگلے کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، نوکر چاکر ہیں اور دنیا بھر کا عیش و عشرت کا سامان میسر ہے، اور دوسری طرف ایک مزدور ہے جو صبح شام سے پتھر توڑتا ہے اور بالمشکل اپنے پیٹ بھرنے کا سامان کرتا ہے۔ اب اگر یہ مزدور اس مال و دولت والے انسان کو دیکھے گا تو یہی سوچے گا کہ اس کو تو دنیا کی بہت بڑی نعمت میسر ہے، اور یہ عادت ایسی ہے کہ انسان میں موجود ہوتی ہے اور انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایسی خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حسد سے بچتے رہو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، جو منٹوں میں سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی سگلتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی کو لگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی رہے گی تاکہ وہ ساری لکڑی ختم ہو کر راکھ بن جائے گی۔ اسی طرح حسد بھی ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ چلتی رہتی ہے اور انسان کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔